ہم تقدیر کو مانتے ہیں نا، والقدر خیر والشر من اللہ تعالی، تقدیر اچھی لگے یا بری لگے ہے سب اللہ کے اذن سے، بیماری بھی اللہ کے حکم سے آ رہی، موت بھی اللہ کے حکم سے آ رہی، راحت بھی اللہ کے حکم سے آ رہی، خوشحالی بھی اللہ کے حکم سے آ رہی۔ یہ ایمان کی دولت اتنی بڑی نعمت ہے کہ خدا کی قسم بہت سی پریشانیوں سے اور ٹینشن سے بندہ آزاد ہو جاتا ہے۔ کبھی اسماعیل ہانیہ کے بیانات آپ نے پڑھ لیے، ان کی بیوہ بہو کے جملے آپ لوگوں نے سن لیے کہ اللہ کی امانت اللہ نے واپس لی، ہم اللہ کے فیصلے پر راضی ہیں۔ ایمان عجیب شے نہیں؟ آسٹریلیا کی 50 عورتوں کا دماغ ان کو سمجھ نہیں ہے کہ کس مٹی کے بنے ہوئے لوگ ہیں، پرانی بات ہے تھوڑی۔ یہ مسلمانان فلسطین کی استقامت کو دیکھ کر اور شہداء چاہے وہ بچے بوڑھے جوان ہوں، اور ان کے لاشوں کو دیکھ کر ان مسلمانان فلسطین کی جو استقامت کی زبان ان لوگوں نے سنی، تو آسٹریلیا کی 50 عورتوں نے آ کے اسلام قبول کر لیا ہے۔ یہ کس مٹی کے بنے ہوئے لوگ ہیں؟ آپ اندازہ کریں۔ یہ ایمان بہت بڑی دولت ہے، بشرطے کہ ہو ہمارے پاس، اور زبان سے آگے بڑھ کر دل میں ہو۔ اور اس کی اولین سورس یہ خود قرآن حکیم ہے، اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب جب ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کی جائے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ قرآن سے ایمان میں اضافہ، صاحب قرآن کی تعلیمات کو سن کر قرآن میں اضافہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اللہ کے نیک بندوں کی زندگی کے حالات پڑھ کر ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور ایمان والے جو انتہا پر ہوں، انبیاء، پھر ان کے بعد صحابہ، اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ تو بڑے لوگ ہیں، مگر کچھ رمق آج اگر امتی کے دل میں ہو تو عجیب عجیب نظارے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک صاحب سے ہی قرآن اکیڈمی، بہت پرانی بات، ملاقات ہوئی تو انسان تعارف لیتا ہے، بندے کا تعارف لیتا ہے، اس کی فیملی کا تعارف لیتا ہے۔ تو میں نے پوچھا بھائی آپ کے کتنے بچے ہیں؟ تو 2 منٹ یا 1.5 منٹ وہ خاموش ہو گئے، اور اس کے بعد کہا کہ 5۔ تو میں نے کہا اتنا سوچنے کی کیا ضرورت پڑی تھی، 5 ہی ہیں نا، کوئی زیادہ تو نہیں تھے؟ کہا نہیں، اللہ نے 1 دے کر واپس لے لیا تھا، تو میں سوچ رہا تھا اس کو کاؤنٹ کروں یا نہ کروں۔ کہا نہیں، کاؤنٹ تو کرنا چاہیے۔ اگر 1-2 سانس لے کر بھی بچہ یا بچی دنیا میں آیا اور اس کا انتقال ہو جائے، تب اس کا غسل بھی ہے، کفن بھی ہے، جنازہ بھی، یہ سارے احکامات لاگو ہوں گے۔ تو میں نے کہا اچھا معذرت؟ کہ نہیں، معذرت کا مسئلہ ہی نہیں، اللہ نے اپنے رسول علیہ السلام کو 3 بیٹے دے کر تینوں چھوٹی عمر میں واپس لے لیے، بات ہی ختم ہوگی۔ کہ ہماری کیا حیثیت ہے؟ آپ اندازہ کریں کہ یہ کتنا بڑا سہارا ایک بندے مومن کے لیے۔ اور اللہ نے انبیاء اور رسول اور ایون امام الانبیاء کی زندگی میں اس سارے واقعات شکر کے بھی اور صبر کے بھی رکھ کر آپ کے میرے سامنے رکھ دی۔ سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت مل رہی ہے، اور ایسی کہ اللہ کسی کو عطا نہ ہو، اللہ اکبر۔ اور وہ کیا فرماتے ہیں؟ لیبلونی، میرا اللہ میرا امتحان لے رہا ہے، یہ بادشاہت دے کر میرا رب میرا امتحان لے رہا ہے، آیا میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں یا میں اس کی ناشکری کرتا ہوں۔ کبھی صبر میں بھی شکر کا پہلو آتا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ 24 گھنٹہ آپ اور میں گزار رہے ہیں، ہر لمحہ جو بیت رہا ہے وہ امتحان ہے، کبھی خوشی کبھی غمی، کبھی راحت کبھی تکلیف، لیکن اکثر راحت کا پہلو غالب ہوتا ہے۔ بہرحال یہ مسند احمد میں جامع ترمذی میں روایت ہے، اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے ایک بندے کے بچے کا انتقال ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے سے پوچھا، تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کر لی، تم نے میرے بندے کو کس حال میں پایا؟ تو فرشتہ عرض کرتا ہے، اللہ اس بندے نے اس حال میں بھی تیرا شکر ادا کیا، الحمدللہ۔ ہم اللہ کے فیصلے پر راضی، ہم اللہ کے فیصلے پر راضی۔ اللہ نے فرشتے سے فرمایا کہ جاؤ اس بندے کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کرو اور اس کا نام رکھو بیت الحمد۔ بیت گھر کو کہتے ہیں، حمد وہ گھر جو اللہ کی تعریف کرنے اور اللہ کا شکر ادا کرنے پر اللہ تعالیٰ بندے کو عطا فرمائے گا، جاؤ اس گھر کا نام رکھو بیت الحمد۔